الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں اپنا مخاطب مجموعہ 3 طرح کے لوگوں کا دیکھ رہا ہوں: علماء، طلباء اور عوام الناس۔ کوشش کروں گا کہ تینوں کی ضرورت پر کوئی تھوڑی بات ہو جائے۔ سب سے پہلے تو مفتی ساجد قیوم صاحب کا اور مولانا امجد فاروقی صاحب کا اور آپ کی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا انہوں نے موقع عنایت فرمایا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ساتھ اس کے کہ اس ادارے کی نسبت ایک بہت عظیم المرتبہ شخصیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قبول فرما کر آج کی اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے۔ میری مراد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی جب آدمی ہزارے میں داخل ہوتا ہے، اس ضلع میں داخل ہوتا ہے، ابھی میں جو اپنے احساسات ضلع ہری پور میں داخل ہوتے وقت ہی جو دل کے گوشوں میں چند ایک شخصیات نے، ان کی محبتوں نے انگڑائی لی، ان میں سب سے پہلے تو میرا کیونکہ تعلق حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت طویل عرصے تک رہا۔ اس ضلع کی بڑی شخصیات میں سے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، حضرت مولانا اسلم صاحب بھینڈا والے اور دیگر بہت سی شخصیات اس ضلع سے وابستہ، جن کا نام علماء ہزارہ کی تاریخ میں، علماء سرحد میں بہت نمایاں الفاظ میں لکھے گئے ہیں۔ تو یہ شہر اہل علم کا شہر ہے، اللہ والوں کا شہر ہے۔ ان شخصیات کی خدمات کا ایک وسیع دائرہ تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب معاملہ ان لوگوں کا چلا گیا ہے، اب مسئلہ ہمارا ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ کامیاب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کامیابی اور ناکامی ہم اپنی بنا کر دنیا سے جائیں گے کہ کون ہم میں سے کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی وفات کا صدمہ پورے عالم میں محسوس کیا گیا تھا۔
دعوت تبلیغ کے میدان میں بہت بڑا انسان گزرا ہے، جن کا نام تھا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کا آخری بیان لاہور میں ہوا اور اسی بیان کے دوران وہ فوت ہوئے۔ بیان کا آغاز جہاں سے ہوا، وہ بیان کے شروع میں ایک حدیث لائے، اور وہ حدیث مبارکہ ہم سب کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کرے کہ ان حدیث کے حقائق ہمیں نصیب رہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے وقت فرمایا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ، وہ بیان میرے سامنے کرو جو بیان تم نے براہ راست رسول اللہ سے سنا ہو، تاکہ اس بیان کو سن کر میں اپنی تربیت کر سکوں، اس بیان کو سن کر میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو بیٹھ گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ تیسری بار انہوں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس شخص کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی وہ شخص ریاکار ہوگا، وہ شخص ریاکار ہوگا۔ اس کی چاہت ہر معاملے میں یہ ہوگی کہ میرا نام کیسے پیدا ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ روئے۔ تو احتساب نفس دین کا کام کرتے ہوئے ہر شخص کو رہنا چاہیے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک خط لکھا علماء کو، اپنے خلفاء کو، دین کے کام کرنے والوں کو، کہ تم اپنے اندر یہ چند ایک صفات کا ذکر میں کرتا ہوں، ان کو پیدا کرو۔ جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہو، جو علم تمہارے پاس ہے، یہ علم تمہیں مبارک ہو، لیکن اس علم کے احساس کو بیدار نہیں کرنا کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، یہ احساس نہ رہے تمہیں، اور عامل بننا، عمل کرتے رہنا، لیکن عمل کے ہوتے ہوئے عمل کا احساس نہ رکھنا۔ اور سارے کاموں میں اخلاص کو اول رکھنا، لیکن اخلاص کا احساس نہ رکھنا۔ یعنی ایک آدمی مخلص ہے اور یہ کہتا ہے میں مخلص ہوں، یہ مخلص نہیں ہے۔ قرب کا سفر جتنا بڑھتا ہے، مجھے آپ کو اگر پتہ کرنا ہو نا، میں دین پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، مدرسے بنا رہا ہوں، چلا رہا ہوں، تو یہ سارے کام تو قرب کے لیے ہے نا، کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا سفر جا رہا ہے، رکا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے دین کا کام کرنے والوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ان کا کام بڑھتا جاتا ہے، اس قدر ان میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے، اسی قدر ان میں انکساری بڑھتی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔
میں بھول جاؤں گا جس شخصیت کا ذکر ہوا نا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، ان کا تھوڑا سا وفات کا حال بھی عرض کر دوں. اور اس وفات کے جو حالات ہیں نا، انسان کا جو آخری وقت آئے گا نا، وہ فرد جس وقت دنیا سے جا رہا ہوگا نا، اس کے یہ جو دنیا والے اعمال ہوں گے ان کا نتیجہ مرتب ہوگا. وہ نتیجہ نکلے گا اس وقت کہ یہ صاحب گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، کیا کرتے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ابیتی میں لکھا یہ واقعہ کہ مولانا محمد یوسف جو تھے میرے داماد بھی تھے، اور میں نے ساری تربیت ان کی تھی، لیکن اس کی اچانک جدائی نے مجھے بہت زیادہ مغموم کیا. میں اس قدر مغموم تھا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا اس کے لیے. لیکن ایک دن میرا رونا بند ہو گیا، اور رونے کی وجہ کیوں بند ہوا کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا حضرت میں ذکر کر رہی تھی، میں حضرت سے بیعت تھی تو میں اکثر رویا کرتی تھی. تو ایک دن مجھے حضرت کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا مجھ پہ رویا نہ کر، میرے ساتھ تو اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. کیا ہوا حضرت آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب بھی میں بیان کرتا تھا، قرآن بیان کرتا تھا، بیان کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، تو میرے واعظ کے دوران ایک خاص قسم کی رحمت آیا کرتی تھی، ایک خاص قسم کا نور آیا کرتا تھا، اور وہ نور مجمع کو پکڑتا تھا، مجمع کی تربیت کرتا تھا، اصلاح ہوتی تھی اس سے. لیکن یہ جو میرا آخری بیان تھا، اس بیان کے دوران اللہ کی رحمت مجھ پر اس قدر زیادہ آئی کہ میں رحمت کے نیچے دب گیا، اور گلاب کا ایک پھول لایا گیا، اور اس گلاب کے پھول کو لا کر مجھے کسی نے کہا حضرت اس کی خوشبو لے لیں ذرا. میں جب خوشبو لینے میں ماہر ہوا تو دیکھا کہ میری روح اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی. فرمایا اس بشارت کے بعد میرا رونا ختم ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گئے. دین کا کام، قرآن کا کام، مدارس کا کام، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ تو اللہ کے چنیدہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو منتخب لوگ ہوتے ہیں. اب یہ جو دولت ہے نا، اخلاص والی، اللہ کی رضا والی، اس دولت کے حصول کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ رات کو اٹھ کے اللہ سے قبول بھی کروائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد جو باپ بیٹے نے کھڑے ہو کر دعا کی نا، قرآن کہتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب اللہ اس کو قبول بھی کر دے، اور اعمال ہمارے قبول ہو گئے، ہماری محنت قبول ہو گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ورنہ میں لرز جاتا ہوں کبھی یہ بات سن کر کہ مجھے خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ قرآن پڑھ کر بھی جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن پڑھا کر بھی جہنم میں چلے جائیں گے. فرمایا مسجدیں بنا کر، مولانا یوسف صاحب نے لکھا مسجدیں بنا کر، مدرسے بنا کر مردار رہیں گے. تو احتساب بہت زیادہ ضروری ہے. یقین جانیں اس وقت ہم پر جو امت کی ذمہ داریاں ہیں نا، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ علماء، پیشوا، مقتدا، اور ہم جتنے مسلمان ہیں اس وقت، ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اس وقت. اب جن لوگوں کے محاسن یاد کر کے ہم رو رہے ہیں نا، اب انہوں نے نہیں آنا، اب وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، ہم نے کیا کرنا ہے ابھی؟ یہی اوپر نیچے کے کاموں میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی کھیچتانیوں میں لگے رہیں گے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، انہی فتنوں میں ہماری زندگی گزرے گی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں.
اور یہ جو قرآن جس کا ختم آج ان بچوں نے کیا یہاں پر، بڑے خوش نصیب بچے، بڑے سعادت مند بچے، وہ خدمت کرنے والے سعادت مند، پڑھانے والے سعادت مند۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کے حقائق نصیب رہیں۔ میں ابھی راستے میں بیان بھی تھوڑا سا کیا کسی جگہ پہلے، تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ تھے، حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی عاشق قرآن تھے، قرآن کے بڑے عاشق تھے، قرآن کے بڑے عاشق تھے۔ آج ہم بھی ذرا احتساب کریں تو اپنا تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کے دوران حضرت مولانا عبداللہ باری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے وہ پاس بیٹھے، تو فرمایا تجھے پتہ ہے اس وقت قرآن پڑھتے ہوئے میری کیا حالت ہے، میری کیا کیفیت ہے؟ مجھے تو جنت کے مزے آ رہے ہیں اس وقت، اور یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کے بدلے میں اگر خدا نے مجھے جنت دی نا، اور جنت میں مجھے حوریں دی، تو میں اپنی حوروں سے بھی کہوں گا بیویو باقی باتیں چھوڑو، آؤ میرے پاس بیٹھو تمہیں قرآن سناؤں، آؤ تمہیں قرآن سناؤں، آؤ قرآن سنو مجھ سے۔ یقین جانو دوستو، بات یہ ہے کہ صاحب ذوق لوگوں کی مجالس۔ اس کے بعد مولانا ساجد صاحب پتہ کیا پوچھا ان سے؟ فرمایا مولوی صاحب تو نے کوئی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ عشق کی دکان بھی دیکھی ہے کوئی، جہاں کوئی عشق بکتا لٹتا ہو؟ کہتے ہیں خاموش ہو گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک دکان میں نے دیکھ رکھی ہے، لیکن بول نہ سکا۔ کہنے لگے میں نے ایک عشق کی دکان دیکھی ہے جہاں سے قرآن کے مضامین، قرآن ایسے بیان ہوتا تھا جیسے آج قرآن نازل ہوا ہے، ایسے ہی کچھ انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج پایا مزہ ایمان میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ کہا وہ میں نے دیکھی تھی وہ جگہ، وہ تھے میرے شیخ شاہ آفاق۔ جب حضرت خاموش ہوئے تو میں نے کہا حضرت ایک دکان تو میں نے بھی دیکھی ہے، ایک جگہ تو میں بھی دیکھ آیا ہوں۔ کہا وہ کون سی؟ فرمایا وہ جنوبی پنجاب کے ڈی جی خان کے توسا کے اندر پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی، خواجہ سلیمان توسوی کی مجلس میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، جن کی مجلس میں بیٹھ کر دل کی انگیٹھی گرم ہو جاتی تھی، سوز ہوتا تھا جہاں پر۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا ہدی للمتقین، قرآن اپنے اسرار کبھی گناہ گار پر نہیں کھولے گا۔ اچھا، قرآن اپنے حقائق کبھی بھی بددین آدمی پر نہیں کھولے گا، ورنہ یہ جتنے آج کل ملحد ٹی ویوں پر آ کے تقریریں کرتے ہیں، قرآن فہمی تو ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن نے ان پر حقائق نہیں کھولے، قرآن نے ان پر معرفت نہیں کھولی اپنی، قرآن کی دعوت ان پر نہیں کھل سکی۔ قرآن کے حقائق کھلتے ہیں رجال اللہ کے پاس بیٹھ کر۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا ہوگا سب نے، کتنا بڑا آدمی تھا۔ یہ سوٹڈ بوٹڈ تھے، سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس پہننے والے۔ ایک دن اکبر الہ-آبادی کے پاس آئے، اکبر الہ-آبادی مرحوم سے کہنے لگے یہ قرآن تو ہے بڑی دلچسپ کتاب ہے، بڑے دلچسپ پیراہے میں لکھی گئی ہے، لیکن میرے کچھ اشکالات ہیں اس پر۔ یہ آج جو لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا اردو کے رسالوں سے، اور یہ جگہ جگہ درس قرآن کے حلقے، لوگ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، اور یہ مخالفت نہیں کرتے، قرآن کی اہلیت تو ہو نا، قرآن کی اہلیت تو ہو۔ قرآن ہے کیا چیز ہے؟ یہ تو لوح محفوظ سے اعلیٰ دل پہ نازل ہوا ہے، اس کے لیے تو بڑی طہارت چاہیے۔ لوح محفوظ سے اعلیٰ دل پہ نازل ہوا ہے، آمنہ کے لال کا دل کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے نا۔ آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کے دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا ہے کہ کوئی تختی ایسی ہو جس پہ میں کتاب ہدایت اتاروں، وہ صرف آمنہ کے لال کا دل تھا جس پہ اللہ نے قرآن پورا اتارا۔ اب جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ تو آمنہ کے لال کے قلب کی خیرات تقسیم کرتے ہیں، تو اس خیرات کی تقسیم کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہدی للمتقین،
متقی ہو. کیسا متقی ہو؟ کیسا متقی ہو؟ اس پر پھر اللہ قرآن کے معارف کھولیں گے، قرآن کے اسرار کھولیں گے، قرآن کے حقائق کھولیں گے، قرآن کی بزرگی اللہ اس پر کھول دیں گے اور قرآن اس کے اندر اتر جائے گا. اس لیے میرے دوستو بھائیو، قرآن کے پڑھتے پڑھاتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کو میں پیش نظر رکھوں، اس کی بزرگی کو پیش نظر رکھوں، اور خود بھی اپنی اولاد کو بھی، بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دینا، پڑھنے پڑھانے کا خاص اہتمام رکھنا، اس کی بہت زیادہ فکر فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جو بچے آج قرآن کے حافظ ہوئے نا، آج قرآن کے حافظ بنے یہاں پر، ان کی دستار بندی ہے. ہمارے دادا پیر تھے حضرت خواجہ عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے دستار بندی نہیں ہے، تاج پوشی ہے. آج بچوں کی کیا ہے؟ تاج پوشی ہے. اور حضرت حافظ الحدیث حضرت درخواستی فرماتے تھے کہ آج کا دن، جس دن کسی کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، آج اس باپ کو اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا بیٹے کے ولیمے پہ خرچ کرتا ہے. لیکن آپ کو مدارس کی اہمیت کیا بتاؤں، اشتہار میں لکھا ہوا مدارس کی اہمیت. مدارس کی اہمیت یہ اہمیت ہے، اپنے اداروں کے علاوہ ذکر کرنے سے پہلے ایک ادارے کا ذکر کروں گا کہ جہاں میں گیا اسی تقریب میں، تو مجھے کسی نے کہا جی یہ ایک بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، لیکن قرآن اس سے جہاں سے مرضی ہے پوچھیں سنائے گا آپ کو. یہ بچہ کھڑا ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ. اس جتنا بچہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی حافظ بنائے. بیٹھو. اس جتنا بچہ، میں نے پوچھا نام کیا ہے، کہتے زبان نہیں چلتی. کہاں کے ہو؟ کسی نے کہا قاری عبدالباسط کی طرف سے قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہے آپ کو، جہاں سے مرضی پوچھیں. آپ یقین کریں جب اس نے سورہ رحمان کو کانوں میں ہاتھ رکھ کے پڑھا نا، ایمان تازہ کر دیا. پھر مسجد کے خطیب صاحب، مدرسے کے محتمم نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں مدارس کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک رکشے والا یہاں پھینک کر گیا اس کو 3 سال پہلے. 3 سال پہلے ایک رکشے والا چھوڑ کر گیا ہے. یہ بچہ ابھی تک نہیں بتا سکتا کہ وہ کون تھا. جو معذور ہو نا، گھر پہ سی بوجھ ہوتا ہے، جاؤ مدرسوں میں کوئی کھائے پیے گا، پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو پڑھا رہے گا ادھر. قسمت ساتھ دے دیتی ہے. اور یہ علماء ہاتھ رکھتے ہیں، علماء ہاتھ رکھتے ہیں. یقین جانیں ہمارے استاد محترم سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے علماء سے زیادہ امت کا محسن کوئی نہیں ہے، علماء سے زیادہ محسن کوئی نہیں ہے. اب میں نے کہا اس بچے کا کوئی والی وارث نہیں ادھر. اب خود میں اپنے مدرسے میں پچھلے سال 36 بچے حافظ ہوئے، 2-4 کے والدین کے علاوہ میں آج تک نہیں جانتا کسی کو. آ گئے، پڑھ گئے، چلے گئے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنی بڑی دولت لے کر یہ یہاں سے گیا ہے، کتنی بڑی دولت. اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم گزرے ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حفظ قرآن پر میرے والد نے جشن منایا تھا، جشن منایا تھا. اتنی بڑی خوشی کی تھی، کتنی بڑی خوشی. فرمایا اس زمانے کے سارے اکابر کو بلایا، سارے اکابر کو بلایا، سٹیج سج گیا، علماء بیٹھ گئے. میں چھوٹا سا تھا تو کہنے لگے حافظ محمد احمد صاحب، فرمایا بیٹا ادھر آؤ. پاس بلایا، پاس بلا کے فرمایا بیٹا جس طرح آج میں تجھے بلا رہا ہوں اس طرح مجھے میرے باپ حضرت نانوتوی نے بلایا تھا، مجھے میرے والد حضرت نانوتوی نے بلایا تھا. اور میرے باپ حضرت نانوتوی نے کہا تھا کہ اللہ تجھے علم مبارک کرے، اللہ تجھے ساری شانیں دے. بیٹا قرآن میں نے تجھے اپنے لیے پڑھایا ہے، یہ بتا میرے مرنے کے بعد کتنا اصالہ ثواب کرو گے، کتنا قرآن پڑھ کے بخشو گے. اب 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، حافظ احمد صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے والد کے لیے روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتا ہوں. تو مجھ سے بھی وعدہ لیا کہ بیٹا 3 پارے قرآن پڑھ لینا میرے پیچھے. آج جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آج یہ نصیحت وصیت ضرور کریں
بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد کتنا اصالہ ثواب کرو گے؟ کتنا قرآن پڑھو گے؟ کتنا قرآن پڑھو گے ہمارے پیچھے؟ اور جنہوں نے اپنے والدین جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا نا، ان سے بھی ایک بات کرتا ہوں، یقین جانے مولانا امجد صاحب یہ بات میں کرستے ہوئے کئی دفعہ لرز جاتا ہوں اپنی زبان کی بے اعتدالی کی وجہ سے، کہ ہم لوگ بہت بے اعتدال ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کتنی لایانی ہم کہہ دیتے ہیں، کتنی فضولیات باتیں ہم کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا بٹگرام سے، مجھے کہتا ہے کہ پشتو میں کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب، اور حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ پشتو میں کہتا ہے مجھے، میری ماں مجھے خواب میں کہتی ہے بچے ظہور کے بلاڑے ہوں، بیٹا میں آگ میں کھڑی ہوں۔ اب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو یہ سنے پاگل نہیں ہو جائے گا؟ اب دوسرے جہان کی خبر ہے، آگ میں کھڑی ہوں، تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو، ماں کی طرف سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کہتا ہے جی انتہائی غریب ہوں، 1 پیسہ ٹکا پاس نہیں ہے۔ پہلی بات، قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا سورہ اخلاص آتی ہے؟ سورہ اخلاص جو سنائی اس نے وہ بھی حد کر دی اس نے۔ پھر میں نے اس کو بٹھا کر پہلے سورہ اخلاص سمجھائی، اور سورہ اخلاص سمجھانے کے بعد میں نے عرض کیا یہ وہ مبارک صورت ہے، حدیث میں آتا ہے جس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000 فرشتے لائے تھے۔ اور اس صورت کے فضائل یہ ہیں کہ جو آدمی 3 بار پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش دے، اللہ ایک قرآن پاک کا ثواب دیتے ہیں۔ خیر یہ میں نے اس کو سمجھایا۔ آج علماء پر فکرے تو بہت کستے ہیں، گالیاں کستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سورہ اخلاص صحیح طریقے سے نہیں آتی، سورہ اخلاص کا پتہ نہیں۔ خیر جب وہ اٹھنے لگا نا، ایک بات میں نے اس سے پوچھی، میں نے کہا دیکھو ماں باپ کی جو آدمی کو حالات پتہ ہوتے ہیں سارے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی ماں میں کیا غلطی تھی، آپ کے باپ میں کیا غلطی تھی کہ جس وجہ سے وہ اس پریشانی میں ہے؟ مجھے کہنے لگا جی، میں نے کہا تاکہ میں اپنی اصلاح کروں کہ میں وہ کام نہ کروں۔ اس نے مجھے کہا حضرت کیا بتاؤں، ہم 6-7 بھائی، ہماری جو بھابیاں، جب تک ماں باپ زندہ رہے سکھ کا سانس نہیں لیا کسی نے بھی۔ ایک پیڑے آٹے پہ لڑائی، گالیاں، یہ آٹا زیادہ کیوں گودا ہے، ایسا کیوں کر دیا، تو باپ کے گھر سے لائی ہے، ماں کو بلا ادھر۔ کہتے ہیں کہ بچیوں کے، ہماری گھر والیوں کے کلیجے چر جاتے تھے، ایسی گالیاں سنتی تھیں، وہ بیچاری رو جاتی تھی، چپ ہو جاتی تھی۔ کیا کریں، یہ بوڑھوں سے میں کہتا ہوں خاص طور پر جو سسر بن جاتے ہیں نا جی، وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ان کے پاس۔ میرے پاس ایک آدمی مولانا صاحب آیا، مجھے کہتا ہے استاد جی، ہاں جی میں نے اللہ نے بڑے فضل ہیں جی۔ کیوں ہو گیا ہو، کیا ہوا آپ کو؟ کہتا جی میں نے سامنے نہ تھی نہ نو نہ پتر نہ زنانی، نہ گل کر سکنے نہ بیٹھ سکنے۔ میں اس کو بہادری سمجھتا ہی ہے۔ میں نے اس کو تو نہیں کہا، دل میں کہا تو انسان ہے، تو کوئی انسان کا بچہ ہے، نہ تیرے سامنے بیوی بات کر سکے۔ بیوی ماروں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو پیار کے لیے ہوتی ہے کہ لڑائیاں کرے آدمی اس کے ساتھ۔ کیوں ساجد صاحب، ٹھیک ہے نا، غصہ نہ کریا کرو۔ تو یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ گالیاں دینا اپنا حق سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے یہ جو بچیاں تم بیاہ کے لاتے ہو نا، اس آٹا گوندنے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں، تم ان کو گالیاں دیتے ہو، تم مارتے ہو ان کو، تم انسان کے بچے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ انجام کے اعتبار سے یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اچھے اچھے دیندار آج کل اس میں مبتلا ہیں، بیویوں کو مارنا، گالیاں دینا۔ سمجھو نا، دوسری شادی کرنے کا موڈ ہو نا جس کا، آرام سے کرے، بیوی کو گالی نہ دے۔ اچھا، کسی آدمی کا موڈ دوسری شادی کو ہو جائے نا، اس کو عورت آٹا گوندی بری لگتی ہے، ہلتی کیوں ہے اس میں؟
ہلتی کیوں ہے؟ بھائی تو شادی کر، تیرے اندر ضرورت ہے، پیسے ہیں تو کر، اور تو کیوں تنگ کرتا ہے، تو کیوں پریشان کرتا ہے تو یہ قرآن کا پیغام ہے، اچھا یہ دین کا پیغام ہے، اسلام کی عظمت اسی میں ہے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط رکھیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں، اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھے ہوئے کم از کم اپنے مرحومین کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔